آج آزاد کشمیر اور پاکستان سمیت دنیا بھر میں کشمیریوں کے حق خودارادیت کے حصول کی جدوجہد کی حمایت کے لیے یوم یکجہتی کشمیر حسب روایت بھرپور انداز سے منایا جا رہا ہے۔ دن کا آغاز شہدائے کشمیر کے درجات کی بلندی، جموں و کشمیر کی بھارتی قبضے سے جلد آزادی اور پاکستان کی ترقی و خوشحالی کے لیے خصوصی دعاؤں سے کیا گیا۔ یوم یکجہتی کشمیر کے موقع پر ملک بھر میں خصوصی تقریبات، عوامی ریلیوں، جلسوں اور سیمینارز کا انعقاد، جبکہ پاکستان اور کشمیر کو ملانے والے راستوں پر ہاتھوں کی زنجیر بنا کر کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کیا جا رہا ہے۔ یوم یکجہتی کشمیر کے موقع پر دفتر خارجہ سے ریلی نکالی گئی ہے اور پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی گئی۔ پاکستان ہر سال 5 اگست کو کشمیریوں کے دکھوں کو اجاگر کرنے کے لیے یوم یکجہتی کشمیر مناتا ہے۔ کشمیر برصغیر کی تقسیم کا نامکمل ایجنڈا ہے، جس کے نتیجے میں خطے کو دہائیوں سے عدم استحکام اور کشمیری عوام کو بھارتی فوجیوں کی طرف سے بدترین انسانی حقوق پامالیوں کا سامنا ہے۔ مودی حکومت کے 5 اگست 2019 کے غیر قانونی اقدامات نے بھی دو قومی نظریے کو درست ثابت کیا ہے۔ پاکستان گزشتہ 7 دہائیوں سے کشمیریوں کی جدوجہد آزادی کے لیے دنیا کے ہر فورم پر آواز اٹھا رہا ہے۔ پاکستانی اور کشمیری عوام ایک مذہب، تہذیب و ثقافت میں بندھے ہیں اور ان کے دل ایک ساتھ دھڑکتے ہیں۔ کشمیریوں کی جدوجہد آزادی کے پیچھے پاکستان کی محبت ہی متحرک عنصر رہی ہے اور پاکستان کی غیر متزلزل یکجہتی کشمیریوں کے حوصلے بلند کرنے کا باعث ہے۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی اور نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کرتے ہوئے اپنے پیغامات میں کہا ہے کہ جموں و کشمیر کا منصفانہ حل پاکستان کی خارجہ پالیسی کا کلیدی ستون ہے اور جموں و کشمیر کے تنازع کا پائیدار حل اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں اور کشمیری عوام کی خواہشات کے مطابق ہی ممکن ہے۔ انہوں نے پاکستان کی طرف سے کشمیریوں کی منصفانہ جدوجہد میں ان کی اخلاقی، سفارتی اور سیاسی حمایت جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ کیا۔ یوم یکجہتی کشمیر منانے کا مقصد دنیا کو تنازع کشمیر کے حل کے حوالے سے اس کی ذمہ داریاں یاد دلانا ہے۔ عالمی برادری کو اقوام متحدہ کے تسلیم شدہ حق خودارادیت کے حصول کے لیے کشمیریوں کی منصفانہ جدوجہد میں ان کی حمایت کرنی چاہیے۔